میرے پیارے دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جو کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے گنجے بونے۔ ایک دن شہزادہ ازی کے پرستان میں سیر کرنے کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے بونے اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ بہت دکھی بھی لگ رہے ہیں۔ کسی کے سر پر بونوں کی مخصوص لمبی اور ٹیڑھی ٹوپی نہیں تھی، سب کے سر مکمل گنجے تھے۔ ان کے سر دور سے یوں دکھائی دیتے تھے جیسے چھلکے کے بغیر ابلے ہوئے انڈے ہوں۔ اس سارے مجمع میں ایک بونے نے دوسروں سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس سے شہزادے نے کہا، تم کون ہو اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شہزادے کے ہمدردی بھرے بول سن کر بونے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور کہنے لگا، ہم شمال میں رہنے والے بونے ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں۔ ہم آج کل ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بونوں کا بادشاہ شہزادے کو بتانے لگا، آج ہم سب کی صبح کی سیر کے لیے جنگل میں نکلے تھے۔ ہمیں راستے میں ایک جادوگر ملا جو شکل سے بہت نیک اور مہربان لگتا تھا۔ وہ ہمیں جنگل میں بنے ہوئے اپنے گھروں میں لے گیا اور ڈبے سے ٹافیاں نکال کر کھانے کو دیں۔ ہم سب نے ایک ایک ٹافی کھا لی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ جیسے ہی ہم نے ٹافیاں کھائیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر شہزادے نے پوچھنے پر بادشاہ نے بتایا، ہمارے سروں سے ایک ایک بال جھڑ کر زمین پر گر گیا اور ہمارے سر انڈوں کی طرح گنجے ہو گئے۔ یہ کہہ کر بادشاہ زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور اس کو روتا دیکھ کر دوسرے بونے بھی رونے لگے۔ انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ زمین پر پانی کا چھوٹا سا جوہر بن گیا۔ شہزادہ حیرانی سے پوچھنے لگا، کیا تم نے جادوگر سے نہیں کہا کہ وہ تمہارے بال واپس کرے؟ بونوں کا بادشاہ کہنے لگا، کیوں نہیں، ہم نے اس سے کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ بالوں کی واپسی کے لیے ہمیں اسے سونے کے 100 سکے دینے پڑیں گے۔ اسے کیا معلوم کہ ہمارے پاس تو 50 سکے بھی نہیں ہیں۔ آپ شہزادے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کے کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں، اور پھر پچھلے دنوں میں نے اپنے محل کی مرمت پر بھی خاصی رقم خرچ کر دی، اس لیے اب ہمیں ہر جگہ گنجے پن کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر آنسوں سے زاروں قطار رونے لگا۔ شہزادے نے بونوں کے بادشاہ سے کہا، فکر نہ کرو، میں تم سب کو اس مصیبت سے نکال لوں گا۔ میں ابھی اس جادوگر کے پاس جاتا ہوں۔ یہ سن کر بونوں کے بادشاہ نے شہزادے عزیز کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، شہزادے تمہیں بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑے گا، جادوگر بہت چالاک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی گونگا یا بہرا بنا دے۔ یہ بات سنتے ہی شہزادے عزیز کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ شہزادے کے ایک راز کے بارے میں بونوں کا بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ شہزادے پر جادو کے کسی منتر کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ 14ویں کی رات ایک بوڑھی جادوگرنی نے کئی پھولوں کی خوشبو اکٹھا کر کے جسم پر مل دی تھی، جس کی وجہ سے جادو کا اثر شہزادے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ بونوں نے جادوگر کی رہائش کا جو پتہ شہزادے کو بتایا تھا۔ شہزادہ وہاں پہنچ گیا اور اب وہ جادوگر کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ جادوگر نے شہزادے کو دیکھا تو بڑی چالاکی سے مسکرا کر کہنے لگا، خوش آمدید، خوش آمدید۔ شہزادے نے بھی خوش دلی سے جواب دیا اور کہنے لگا، جناب آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو جنگل کی کھلی اور صاف ہوا میں رہتے ہیں۔ جادوگر فخری انداز سے بولا، ہاں کیوں نہیں، لیکن کیا آپ میرے گھر کو اندر سے دیکھنا پسند کریں گے؟
میرے پاس گھر میں کئی ایسی حیرت انگیز چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ شہزادے نے یہ سن کر جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جادوگر نے شہزادے کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود ایک الماری کے پاس گیا اور اسے کھولا۔ اس نے الماری سے ٹافیوں کا ڈبہ نکالا اور اسے شہزادے کے پاس لے کر آیا اور اسے کہنے لگا، ٹافی لیجئے، یہ بہت مزیدار ہیں، میں نے انہیں ایک بوڑھی جادوگرنی سے خریدا تھا، آپ یقیناً انہیں چکھ کر لطف اندوز ہوں گے۔ شہزادے کو معلوم تھا کہ یہ وہی ٹافیاں ہیں جنہیں کھا کر بونے گنجے ہو گئے تھے۔ پھر بھی شکریہ کے ساتھ اس نے ایک ٹافی منہ میں ڈالی اور اسے چبانے لگا۔ ٹافی واقعی بہت مزے کی تھی۔ جادوگر اسے ٹافی کھاتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کے بال جھڑنے شروع نہیں ہوئے تو بہت حیران ہوا۔ پھر شہزادہ اچانک کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور خوشی سے جھوٹ موٹ تالیاں بجا کر کہنے لگا، مجھے ان چیزوں کا بھی علم ہو رہا ہے جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ میں ستاروں کا علم جاننے لگا ہوں، مجھے گھاس کی تتلیوں کے بڑھنے کی سرسراہٹ بھی سنائی دی ہے، مجھے دنیا کی سب زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا ہے۔ جادوگر نے حیرانی سے چیختے ہوئے پوچھا، کیا واقعی؟ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں غلط ٹافی کھانے کو دی ہے۔ ادھر مزے سے ناچتے کودتے شہزادے نے شور مچا رکھا تھا، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو۔ پھر اس نے ڈبے سے 4-5 اور ٹافیاں نکالی اور منہ میں ڈال کر مزے سے انہیں چبانے لگا اور پھر کمرے میں ادھر ادھر مزے سے اچھل کود کرنے لگا۔ جادوگر پھر حیرت سے چلا کر بولا، واقعی کیا تمہیں ان ساری باتوں کا علم ہو گیا ہے؟ لیکن اب میں تمہیں مزید ٹافیاں نہیں دوں گا، بلکہ ٹافیاں میں خود کھاؤں گا، میں تمہیں مزید ٹافیاں نہیں لینے دوں گا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی فائدہ مند ٹافیاں ہیں۔ میرا خیال ہے ڈبے میں اوپر والی ٹافیاں مختلف تھیں کیونکہ وہ تو لوگوں کو گنجا کر دیتی تھیں۔ پھر اس نے لالچ میں آ کر ٹافیوں سے منہ بھر لیا اور انہیں زور سے چبانے لگا۔ پھر انہیں کھانے کے بعد وہ جادو کا اثر ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کے سر سے کچھ جھڑجھڑاہٹ کچھ کر نیچے فرش پر گرنے لگا۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، وہ جادوگر کے سر کے بال تھے جو گچھوں کی صورت میں جھڑ کر فرش پر گر رہے تھے۔ جادوگر چلا کر کہنے لگا، اوہو، میں نے پھر غلط ٹافیاں کھا لیں، میں تو بونوں کی طرح گنجا ہو رہا ہوں، اور میں شام کو چائے کے بعد سیر کے لیے کیسے جاؤں گا؟ مجھے اسی کوئی منتر ڈھونڈنا پڑے گا جس سے میرے بال واپس آ جائیں۔ شہزادے نے ایسا چہرہ بنایا ہوا تھا جیسے اسے جادوگر کے گنجا ہونے کا بہت افسوس ہوا ہو۔ اس نے جادوگر کی مدد شروع کر دی تاکہ اسے کوئی کتاب سے منتر مل جائے جس میں اس کے بال واپس آ جائیں۔ پھر ایک کتاب میں منتر پڑھ کر جادوگر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے شہد، شبنم کے قطروں میں 1 گلاس مکئی کے پھول کی خوشبو، 1 بوتل چاندی کے پانی کو الو کے پر سے ہلا کر ایک مرکب بنانا پڑے گا۔ سب چیزیں مل گئیں تو اس نے سب کو بوتل میں ڈال کر انہیں یکجان کرنے کے لیے اچھی طرح ہلایا۔ پھر اس نے شہزادے سے کہا، اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، میرے سارے بال واپس آ جائیں گے۔ مجھے گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہوگا اور آنکھیں بند کر کے 99 تک گننا ہوگا۔ جب گن چکوں تو یہ مرکب میرے سر پر انڈیل دینا جس سے میرے سر پر پہلے کی طرح بال اگائیں گے۔ شہزادے نے اس سے بوتل لے لی اور وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ آنکھیں بند کر کے گنتی شروع کرے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، وہ بوتل لے کر بونوں کی طرف بھاگا اور ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہنے لگا، جلدی کرو، زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لو اور 99 تک گنو، پھر میں تمہارے سروں پر یہ مرکب انڈیلوں گا۔ آنکھیں جھپکتے ہی سارے بونے شہزادے کا کہنا مانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گنتی گن رہے تھے۔ گنتی کے بعد شہزادے نے تھوڑا تھوڑا مرکب سب کے گنجے سروں پر انڈیل دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب بونوں کے سروں پر پہلے کی طرح بال اگ آئے۔ بونے بہت خوش ہوئے، وہ شہزادے کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور اس سے درخواست کرنے لگے کہ ان کے ساتھ ان کے بادشاہ کے محل میں چلے۔ لیکن تبھی جنگل سے واپسی
ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی بپھرا ہوا جنگلی بیل دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ پھر انہیں جادوگر دکھائی دیا۔ غصے کے مارے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ چلا کر بولا، جھوٹے شہزادے، تم میرا مرکب لے کر بھاگ آئے ہو۔ میں آنکھیں بند کیے تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم میرے سر پر انڈیلو گے، لیکن تم نے سارا مرکب ان بونوں کے سروں پر انڈیل دیا ہے۔ شہزادہ ہنسا اور بولا، میں تم جھوٹے ہو اور تم نے لالچ میں آ کر بونوں کو گنجا کر دیا اور میں نے دوبارہ انہیں ٹھیک کر دیا۔ یہ لو بوتل، شاید اس میں مرکب کے چند قطرے باقی ہوں۔ شہزادے نے بوتل پھینکی جسے جادوگر نے دبوچ لیا۔ اسے بوتل سے بڑی مشکل سے مرکب کے 2 قطرے ملے جو اس نے اپنے گنجے سر پر مل لیے، لیکن اس سے اس کے سر پر صرف 4 لمبے بال اگے جو اس کے گنجے سر پر بڑے مضحکہ خیز دکھائی دے رہے تھے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو ہماری کہانی سے کیا سبق ملا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔